اس میں ایک قصہ ہے نبی علیہ السلام کا اور آپ کے ہلکے پھلکے مذاق کا۔ ان رجلا من اہل البادیہ، ایک شخص تھا جس کا تعلق دیہات سے تھا، بادیہ، اسی سے بدو دیہاتی کو بولتے ہیں۔ کان اسمہ ظاہر، اس کا نام ظاہر تھا، اس کا نام ظاہر تھا۔ وکان یہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ من البادیہ، اور وہ تحائف بھیجتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تحائف بھیجنا من البادیہ، اپنے دیہات سے، جو دیہاتی سوغاتیں ہوتی ہیں اور دیہاتی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آتا اور آپ کو پیش کرتا یا کبھی بھیج دیتا۔ فَيُجَهِّزُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج، تو نبی علیہ السلام اس کو تیار کرتے اور تحائف سے بھر دیتے۔ اذا اراد ان یخرج، جب وہ جانے کا ارادہ کرتا، یعنی جب وہ مدینے آتا تو دیہات سے نبی علیہ السلام کے لیے سوغاتیں لے کر آتا، کبھی مکھن، کبھی دودھ، کبھی گھی لے آیا، اور کبھی آج کل دیہاتوں کا ساگ ہوتا ہے، تو اس قسم کے تحائف وہ لے کر آتا تھا اور نبی علیہ السلام کو پیش کرتا، اور جب واپس لوٹنے لگتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر مدینہ شہر کے تحائف اس کو دے کر بھیجتے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار آپ نے فرمایا، ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، کہ ظاہر ہمارا بادیہ، ہمارا پینڈو ہے اور ہم اس کے لیے شہری ہیں۔ معنی یہ کہ ظاہر دیہاتی ہے اور دیہات کی چیزیں ہمیں بھیجتا ہے، ہم شہری ہیں اور شہر کی چیزیں ظاہر کو بھیجتے ہیں۔ بعض اوقات دیہاتیوں کو شہر کی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے اور بعض اوقات شہریوں کو دیہات کی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے، تو یہ ہم دونوں کی ایک دوسرے کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں۔ چنانچہ ان ظاہر بادیتنا، ظاہر ہمارا دیہاتی ہے، ونحن حاضروہ، ہم اس کے شہری ہیں۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ، اور نبی علیہ السلام اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وکان رجلا دمیما، اور وہ بدصورت شخص تھا، دمیم، اور وہ دمیم تھا، بدصورت شخص تھا۔ ایک ہے دمیم اور ایک ہے زمیم، زال کے ساتھ۔ دمیم کا معنی جو خلقاً بدصورت ہو، جو پیدائشی بدصورت ہو، اور زمیم کا معنی جو خلقاً بدصورت ہو، خلقاً برا ہو، خلقاً قبیح ہو۔ اگر خلقاً قباحت ہے تو وہ دمیم ہے، اور اگر اخلاقی قباحت ہے تو وہ زمیم ہے۔ تو وکان رجلا دمیما، ظاہر دمیم شخص تھا، بدصورت شخص تھا۔ فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن نبی علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے، دیہات میں چلے گئے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تواضع، ایک اس سے محبت کرنا، اس کے تحائف قبول کرنا، اس کو تحائف دینا۔ اور آج اس تواضع کی یعنی ایک حد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں اس کے پاس گئے صرف اس سے ملنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دفعہ نبی علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے، وہو یبیع متاعہ، اس وقت وہ اپنے سامان کا سودا کر رہا تھا، اپنا سامان بیچ رہا تھا۔ فاحتضنہ من خلفہ، تو نبی علیہ السلام نے اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا، بازو پھیلا کر، وہ کہتے ہیں نا جپھا ڈالنا، پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا اسے۔ وہو لا یبصرہ، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں رہا تھا، اس کا رخ آگے تھا اور مصروف تھا اپنا سامان بیچنے میں، تو نبی علیہ السلام کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ فقال من ھذا، تو اس نے کہا کون ہے یہ جو ڈسٹرب کر رہا ہے مجھے، میں سب تجارت کر رہا ہوں، سامان بیچ رہا ہوں، یہ کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ ارسل نہیں، چھوڑو مجھے، ارسل نہیں، مجھے چھوڑو۔ فالتفت، تو اچانک پیچھے جھانک کر دیکھا تو فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو پہچان گیا، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب تو یقیناً اس کی چاہت ہوگی کہ وقت یہاں تھم جائے، سورج کی گردش رک جائے اور یہ جپھا اور یہ حصار قائم ہی رہے، یقیناً اس کی یہ چاہت اور خواہش ہوگی۔ اللہ فجعل لا يألو ما الصق ظهره بصدر النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کو جو نبی علیہ السلام کا سینہ اس کی کمر سے لگا ہوا تھا
کوئی اس سے پرواہ نہیں تھی, کوئی تکلیف نہیں تھی, اور بڑا اس کو اس نے اس بات کو اپنے لیے موجب راحت, موجب برکت اور موجب سعادت قرار دیا کہ میری یہ کمر آپ کے سینے سے لگی ہی رہے, چپکی ہی رہے, زمانے کی رفتار تھم جائے, گھڑیاں موقوف ہو جائیں, یقیناً اس کی یہ چاہت ہوگی. جب پہچان لیا تو یہ اس کی چاہت ہوگی. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اور نبی علیہ السلام صاحب یہ بھی فرما دیا, من یشتری هذا العبد, یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا. اس کو آپ نے غلام ظاہر کیا کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا. اب یہاں مذاق کی دو قسمیں سامنے آ گئی. ایک ہے مذاق بالفعل, آپ کا حصار میں لینا, وہ سامان بیچ رہا تھا, اپنے حصار میں لے لینا, یہ فعلی مذاق ہے. اور ایک ہے مذاق بالقول, زبان سے مذاق کرنا, جو اس جملے میں موجود ہے کہ من یشتری هذا العبد, یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا. تو مانا مذاق کی دونوں صورتیں جائز ہیں, یعنی فعلی بھی اور قولی بھی, لیکن ان تمام شرائط کے ساتھ جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن باللہ تجدنی قاصدا, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بیچیں گے, مجھے آپ قاصد پائیں گے. قاصد, قاصد کا معنی کم قیمت. میری قیمت کون دے گا, میری شکل دیکھی آپ نے, رنگت دیکھی آپ نے, بدصورت, میری قیمت کون دے گا. قاصد, مجھ میں کون رغبت کرے گا, کون پیسے دے مجھے خریدے گا. اذن باللہ تجدنی قاصدا, مجھے آپ بہت کم قیمت پائیں گے, میرے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے. یہ اس کی تواضع. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن عند اللہ لست بقاصد, ظاہر اللہ کے ہاں تو کم قیمت نہیں ہے, اللہ کے ہاں تو بڑا قیمتی ہے. کیونکہ چہرے کی صورت, چہرے کی بدصورتی دیکھنا یہ لوگوں کا معیار ہے, لوگوں کا چیک کرنے کا طریقہ ہے. اللہ کا معیار اور ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا, تمہارا مال نہیں دیکھتا, تمہاری باڑیاں نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دل اگر روشن ہے, ان میں اگر تقوی ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں معزز, چہرے کی بنا پر نہیں عزت, بلکہ اللہ کے ہاں معزز اتقا شخص ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے اور خشیت سے بھرا ہو. تو اللہ رب العزت کے ہاں تم کم قیمت نہیں ہو, بلکہ اللہ کے ہاں تمہاری بہت قیمت ہے. یا آپ نے یہ فرمایا کہ انت عند اللہ غال, اللہ کے ہاں تو بہت مہنگا ہے, اللہ کے ہاں تو بہت مہنگا, تیری بڑی قیمت ہے. کیونکہ لوگوں کے چیک کرنے کا معیار اور ہے اور اللہ کے چیک کرنے کا معیار اور ہے. لوگ شکلیں دیکھتے ہیں, جسم دیکھتے ہیں, اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے. التقوی ہا ہونا, اور واقعی اگر تقوی ہو تو وہ بندہ اللہ کے ہاں معزز ہے, چاہے وہ حبشہ کا سیاہ غلام کیوں نہ ہو. تو اس قصے کو پیش کرنے کا مقصد اللہ کے پیارے پیغمبر کا مذاق. تو ہلکا پھلکا آپ نے مذاق فرمایا, عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی. عملی مذاق کیا ہے, آپ نے ظاہر کو اپنے حصار میں لیا, اور قولی طور پر کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا. تو ہلکا پھلکا مذاق جو ہے وہ آپ نے کیا, یہ جائز ہے, درست اور ثابت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.